صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے میاں محمد نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کا تاحیات نااہلی کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ جہانگیر خان ترین کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے میاں محمد نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کا تاحیات نااہلی کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ جہانگیر خان ترین کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کے سب سے بڑے آج کے آرڈر کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کالعدم قرار دے دی ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ جمعے کو محفوظ کیا تھا۔ اسی پر بات کریں گے۔ حافظ احسان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ماہر قانون ہے۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ قانونی نقطۂ نظر سے جو آج عدالت کی جانب سے تاحیات نااہلی کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے، یہ پاکستان کی پولیٹیکل فیوچر ہسٹری، پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل جو فیوچر ہسٹری آئے گی، اس کے لیے بڑا ایک لینڈ مارک قسم کی ججمنٹ آئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج 5 چیزوں کے اوپر فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 1، سپریم کورٹ نے اس چیز کو مانا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کرنا صرف سپریم کورٹ کا کام ہے، اور ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن یا ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس چیز کو مانا ہے کہ پارلیمنٹ ہی سپریم ہے، اور لیجسلیٹو کمپیٹنسی یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ اگر 62 کے اندر آرٹیکل کے اندر یا 1(f) کے نیچے کوئی ٹائم پیریڈ پرسکرائب نہیں ہے اور صرف 63 کے اندر ذکر ہے، تو آرٹیکل 62 کے اندر یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ کیسے ڈکلریشن کی انٹرپریٹیشن کرے کہ جتنی دیر تک وہ ڈکلریشن موجود ہے اتنی دیر تک جو ہے وہ شخص ڈسکوالیفائی سمجھا جائے گا۔ چوتھی چیز جو اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے کہ جو انوملیز آئی ہوئی تھی مختلف ججمنٹس کے اندر، چونکہ یہ کانٹروورسی جو تھی یہ 1973 سے لے کے 1985 تک آپ کو کوئی شخص جو ہے وہ ڈسکوالیفائی آن دا گراؤنڈ آف ڈکلریشن نہیں آیا تھا کہ اس نے صادق یا امین نہیں ہے، چونکہ 1985 میں پہلی دفعہ یہ EF&G جو ہے اس کو شامل کیا گیا اور کہا گیا کہ گڈ کریکٹر ہونا چاہیے جنرل مشرف کے دور کے اندر۔ لیکن اس کا کلائمیکس جو تھا وہ جنرل مشرف کے دور کے اندر سٹارٹ ہوا کہ جب 2002 کے الیکشن کے اندر BA گریجویٹس کی شرط جو ہے وہ مسٹ کی گئی پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے اندر، سینٹ، نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے اندر، اور اس وقت پھر لوگوں نے بوگس ڈکلریشنز بھی دیے، اپنے جو ہے نان ریکگنائز یونیورسٹیز بھی لے کے آئے، مدرسوں کی سندیں بھی لے کے آئے۔ تو یہ جو ڈکلریشنز جو تھے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پہلی جو ججمنٹ آئی وہ 2008 کے اندر آئی رضوان گل کے نام سے، جس کے اندر ان سارے شخصوں کو نہ صرف 62(1)(f) کے نیچے ڈسکوالیفائی کیا گیا بلکہ کہا گیا کہ ان کے خلاف سیشن کورٹس کے اندر کرمنل پروسیڈنگز بھی کی جائے۔ پھر اس کے بعد 2013 کی ججمنٹس آئی اور پھر 62(1)(f) آیا۔ پھر اسحاق خاقوانی کا ایک کیس آیا جس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو لارجر بینچ میں جانا چاہیے، یہ جو 3 ممبرز یا 5 ممبرز کا کام نہیں ہے چونکہ کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن ہے۔ پھر اس کے بعد میاں نواز شریف کا کیس آیا 2017 کے اندر جس کے اندر 62(1)(f) کے اندر انہیں نان ڈکلریشن پہ کیا گیا۔ لیکن 2018 کے اندر جب خواجہ آصف کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گیا تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے 62(1)(f) کے اندر ان کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن کی۔ پھر اس کے بعد سمیر اللہ بلوچ کا کیس آیا جس کے اندر ڈکلریشن کا جو پیریڈ تھا وہ انہوں نے کہا کہ جتنی دیر تک وہ موجود ہے اتنی دیر تک رہے گا۔ پھر اس کے بعد 2020 کے اندر اللہ بھائیوں کی ججمنٹ آئی اور سپریم کورٹ نے 7 سال اپنا پرانا جو فیصلہ تھا اس کو ریوزٹ کیا، اور 2023 کے اندر ایک ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن آئی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ سے ریموز کرتا ہے، پچھتاوا کرتا ہے یا معافی مانگتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اچھی ججمنٹ دی ہے، انوملیز کو دور کیا ہے، اور وہ جو ایک کانٹروورسی پولیٹیکل کانٹروورسی چل رہی تھی کہ سپریم کورٹ کا یہ کام ہے یا نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اس سے ریٹریو کیا ہے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو مانا ہے، اور 62(1)(f) کا جو ڈکلریشن کا پیریڈ ہے بنیادی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں حافظ صاحب کہ بنیادی طور پر یہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا اچھا فیصلہ ہے۔ آپ نے یہ تجزیہ کیا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بیرسٹر منیف فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب، الیکشن شیڈیول پر بھی عمل درآمد ہو رہا ہے، چونکہ اب الیکشن کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، تو ایسے میں ایک ابہام تھا کہ وہ لوگ
جو تاحیات نااہل قرار پائے تھے ان کا مستقبل کیا ہوگا، تو اب کم از کم ان کا مستقبل تو واضح ہو گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بر وقت فیصلہ کیا ہے، درست فیصلہ کیا اور اس وقت کا انتخاب بالکل درست کیا گیا ہے؟ بہت شکریہ فہد جی، آپ درست فرما رہے ہیں کہ میرے خیال میں سپریم کورٹ نے یہ ابہام دور کر کے بڑا ہی بہترین کام کیا ہے، کیونکہ یہ ابہام، یہ کنفیوژن، یہ ایمبیگوٹی تو اپنی جگہ موجود تھی کہ الیکشن ایکٹ کو مانا جائے یا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مانا جائے جو کہ عمر الطاف بندیال صاحب نے تحریر کیا تھا۔ یہ کنفیوژن موجود تھی اور اب کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، جہانگیر ترین صاحب الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں۔ میاں جناب عمران خان بھی نااہلی ان کی 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی کسی بھی کیس کے اندر اگر ان کی کنوکشن اور بھی کسی کیس میں ہوتی ہے۔ اور سب سے جو بنیادی نقطہ ہے کہ عدالت نے عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھا ہے جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی ہے اس کو کسی عدالتی پیمانے کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر اپنی رائے تھوپنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک درست قدم تھا اور عدالت نے جو کنفیوژن تھی اس کو دور کیا ہے اور ونس اینڈ فار آل یہ ایمبیگوٹی اب ختم ہو چکی ہے اور اب سب کو پتا ہے کہ نااہلی اگر ہوگی تو وہ 5 سال سے زیادہ کے عرصے سے نہیں ہو سکتی، جو کہ الیکشن ایکٹ کے اندر درج ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے حافظ صاحب، دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ جس بینچ نے پہلے یہ فیصلہ دیا تھا نااہلی کا، سر یقیناً ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کر دی گئی تھی کہ اس میں بہت سارے سوالات بھی اٹھے اور بار بار یہ کہا گیا کہ یہ چیز تو آئین میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج جو فیصلہ آیا اس سے پتہ چلا کہ اس وقت آئین کی تشریح غلط کی گئی لیکن آج اس چیز کو صحیح کر دیا گیا۔ تو جو پہلے جس بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی یا اس کے خلاف کوئی بھی ایسا قدم کہ اب دوبارہ ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کی جائے کہ دوبارہ کبھی اس طرح آئین کی غلط تشریح نہ ہو سکے، پلیز اس پہ کامنٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، 2 چیزیں بڑی واضح ہیں۔ ایک اس چیز کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آج فیصلہ کیا ہے، نہ صرف انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو ایک انٹرپریٹیشن کی ہوئی تھی جس کے اندر بہت سا کرٹیسزم آیا تھا کہ سپریم کورٹ کا کام ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، سپریم کورٹ کا کام انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ سپریم کورٹ نے اس غلطی جو تھی، جو لیگل تھی، اس کو مانا اور مان کے آج انہوں نے ریکٹیفائی کر دیا۔ اور جنرلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، چونکہ میں سپریم کورٹ کی پریکٹس بھی کرتا ہوں، تو جنرلی سپریم کورٹ جو ہے اپنی ججمنٹس کو اوور رول نہیں کرتی، وہ صرف اس صورت کے اندر اوور رول کرتی ہے کہ اگر بڑی اسٹرانگ گراؤنڈز جو ہیں اور ایکسیپشنل سچویشن جو موجود ہوں اور بڑا گلیئرنگ قسم کی ایسی ہو کہ جس کے اندر سپریم کورٹ کو کمپیل کیا جائے کہ آپ اپنی ججمنٹس کو ریوزٹ کریں۔ اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے لارجر بینچ بنایا، ریئلائز کیا اس چیز کے اندر جو پچھلے 5 سال سے 2018 سے اس ملک کے اندر 62(1)(f) کے اندر جا کے یہ چیزیں آ رہی۔ اور بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی سپریم کورٹ کے اندر بات چلتی تھی، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ بھی چیزیں جب آتی تھیں، تو سپریم کورٹ کے ایون جو پچھلے چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ایک ڈریکونین قسم کی ایک لائف ٹائم ہے، نہیں ہونا چاہیے، باوجود اس چیز کے کہ وہ خود ہی ان ججمنٹس کے آتھر بھی تھے کئی کے۔ اور اسی لیے جب 2020 یا 23 کے اندر آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کیا اور آہستہ آہستہ جو تھا جو اسٹرکٹو سینس 18 کی ججمنٹ سے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا۔ دوسرا اس چیز کے اندر جو امپورٹنٹ آئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک اور جو بڑی کرٹیسزم تھی، آرٹیکل 63A کے اوپر ایک ججمنٹ آئی تھی جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ صرف ان لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا جو پنجاب کے ممبرز تھے، بلکہ ان کا جو ووٹ تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو وہ جو ایک ججمنٹ آئی اس کے متعلق بھی بڑا کرٹیسزم آیا کہ سپریم کورٹ کا کام ری رائٹ نہیں ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کام نہیں ہے۔ یعنی مجموعی طور پر آپ کے مطابق ایک اچھا فیصلہ۔ حافظ احسان صاحب بہت شکریہ آپ کا، بیرسٹر منیف فاروق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔